دیکھیں قسمت والوں کو یہ موقع ملا ہے، صرف 3 بار 1 2 3 ذی الحجہ بدھ جمعرات کے اور جمعے کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، پورے سال دولت روپیہ پیسہ۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، پچھلے سال میں نے ذوالقعدہ کی پہلی دوسری تیسری تاریخ کا یہ عمل تقریباً 4,500 سے 5,000 بندوں کو بتایا تھا۔ آپ یقین کریں جس نے بھی یہ عمل پڑھا آج اس سال تمام لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں، یعنی کہ اسی وقت انہیں اتنا پیسہ ملا کہ آج وہ کروڑ پتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا، اگر آج آپ کروڑ پتی واقعی بننا چاہتے ہیں، اپنی مالی مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ جس گھر میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کی 1 2 3 تاریخ بدھ جمعرات کے دن اور جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند بن جاتا ہے۔ دیکھیں دوستو، آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں، چاہے آپ لوگ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو پڑھ لیں۔ دیکھیں 72 گھنٹے ہیں، ان 72 گھنٹوں میں اگر آپ نے ایک بار بھی یہ عمل پڑھ لیا، ساری زندگی انشاءاللہ دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کچھ مہینے صرف وقت نہیں ہوتے، وہ راز ہوتے ہیں، آسمانی خزانے ہوتے ہیں، وہ لمحات جب زمین پر ایسی روحانیت اترتی ہے جو انسان کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور ان مہینوں میں سب سے بابرکت، سب سے مقدس، سب سے طاقتور یعنی کہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ لیکن مقدر کو بدلنے والا مہینہ۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، جس میں حج ہوتا ہے، جس میں عید قربان آتی ہے، اور جس میں دولت کے دروازے کھولنے والے فرشتے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ ذوالحجہ کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ، اگر یہ بدھ جمعرات اور جمعہ، اگر یہ دن اس سے جمعرات جمعے سے مل جائیں تو سنو، یہ ایسے لمحے ہوتے ہیں جن میں زمین کے ذروں سے بھی آواز آتی ہے، کون ہے جو آج ہمیں پکارے، کون ہے جو یا غنیوں کہے، کون ہے جو یا رزاقو پر یقین کرے۔ بدھ کو یعنی کہ بدھ کی رات تمہاری خاموش دعاؤں کو سننے والا رب انتظار کرتا ہے۔ جمعرات کو تمہاری قسمت کا نقشہ بنایا جاتا ہے اور جمعے کو دولت کے خزانے بھیج دیے جاتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جس نے اخلاص سے، یقین سے، عشق سے یا غنیوں یا رزاقوں کی تسبیح پڑھی ذوالحجہ کی ان خاص راتوں میں، تو اللہ اس پر وہ دولت نازل کرے گا جو نہ اس کے والدین نے دیکھی، نہ اس کی اولاد دیکھی ہوگی۔ دیکھیں یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تقدیر کو کھولنے والے حروف ہیں، یہ رزق کے دروازے کھولنے والی کنجیاں ہیں۔ کراچی کی ایک رہنے والی خاتون، ایک غریب بیوہ، ذوالحجہ کی پہلی رات کو سجدے میں گری، آنسو بہا کر صرف 33 مرتبہ یا غنیوں یا رزاقو پڑھا، کچھ وظائف کے ساتھ۔ جو عمل پورا ہے اس ترتیب سے، 2 دن بعد اس کے بینک میں 3 لاکھ روپے آ گئے۔ کسی گمنام شخص نے اس کا پرانا قرضہ ادا کر دیا۔ آج وہ بیوہ دوسروں کی مدد کر رہی ہے۔ لاہور کے ایک نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی تھی، ذوالحجہ کی دوسری رات جمعرات کو اس نے وضو کر کے 15 منٹ میرا بتایا ہوا یہ عمل پڑھا۔ اگلے دن ایک پرانی کمپنی میں ای میل آیا، آج وہ بیرون ملک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا غوث پاک نے میرے بیٹے کا نصیب بدل دیا۔ سوچو اگر تمہارے گھر کے دروازے پر اچانک کوئی دستک دے اور کہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ تمہارے لیے خزانہ ہے، کیا تم انکار کرو گے؟
تو یاد رکھو غوث پاک کے ذریعے اللہ نے ایسے راز ہمیں عطا کی ہیں جس کا نام ہے یا غنیو یا رزاقو۔ ذوالحجہ کی ان 3 دنوں اور راتوں میں اگر تم نے سچے دل سے یہ تسبیح کر لی تو ممکن ہے اگلی صبح تمہارے دروازے پر فرشتے آ چکے ہوں۔ دیکھیں، ہر رات یا دن بدھ جمعرات جمعہ عشاء کے بعد 1 2 3 ذوالحجہ کے دن عشاء کے بعد یا کسی وقت بھی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد وضو کر کے تنہائی میں بیٹھیں، دل کو خالی کریں، دماغ کو خاموش کریں اور صرف ایک جملہ بتائی بھی ترتیب سے پڑھیں۔ آنکھیں بند کریں، سانسیں دھیرے دھیرے لیں، 2 سے 5 منٹ کے الفاظ دھیمی آواز میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ دیکھیں، ذوالحجہ صرف قربانی کا مہینہ نہیں ہے، یہ دولت کے فرشتوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اگر تم نے غفلت کی تو شاید اگلے سال تک وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ چلا جائے، لیکن اگر تم نے دل سے صرف ایک تسبیح پڑھی تو یاد رکھنا غوث پاک کی تسبیح وہ خزانہ ہے جو نسلیں بدل سکتی ہے۔ یہ پیغام کسی اور کو بھی دو، کیونکہ شاید اللہ اس کے ذریعے تمہارے نصیب کو کھول دے۔ ذوالحجہ کی ان عظیم دنوں میں، ان برکت و عظمتوں والے دنوں میں خصوصی دعا کروا رہا ہوں۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بسایا اور خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ قرض ختم ہو جائے، غربت مٹ جائے اور اس کا دل سکون سے بھر جائے۔ یا غنیو، تو اپنے غیب کے خزانوں سے دولت اتار دے۔ یا رزاقو، جو بے روزگار ہیں اسے روزگار دے، جو محتاج ہے اسے بادشاہی عطا فرما، جو تیرے نام پر یقین لایا ہے اسے دنیا اور آخرت کی عزت سے بچا لے، یعنی کہ اسے عزت بخش دے۔ جو بھی دل سے آمین کہے اس کے لیے میں آج کی رات خاص دعا کروں گا۔ نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب سنیں، ذوالحجہ یہ مہینہ صرف عید اور حج کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آسمانی فیصلوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں قرآن میں قسم کھائی گئی ہے، جس کا لیکن والفجر واللیل العشر یعنی فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں جو شخص ان دنوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے لیے 70 گنا زیادہ اجر لکھا جاتا ہے، اور یہ جو عمل ہے جو کرے گا، یعنی یا غنیو یا رزاقو پڑھے، تو اس کے لیے غیب سے وہ دولت نازل کی جاتی ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے۔ سوچو، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی کنجی آ جائے جسے پڑھ کر تمہاری بند الماریوں کے تالے کھل جائیں، تمہارا ویزا لگ جائے، بند نوکریوں کے دروازے کھل جائیں اور تمہارے گھر میں ایک کمرے میں دولت کے انبار لگ جائیں، کیا تم وہ کنجی چھوڑ دو گے؟ نہیں نا۔ تو جان لو، یا غنیو یا رزاقو وہ کنجی ہے، اور ذوالحجہ وہ وقت ہے جب آسمان سے دولت برستی ہے، جب فرشتے آ کر تمہاری دعاؤں کو ہاتھوں میں اٹھا کر عرش تک لے کر جاتے ہیں۔ بس آپ اب یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، سوچو کہ تمہارے پاس غوث پاک کا دیا ہوا عمل ہے اور تمہارے سامنے ذوالحجہ کے خزانے کھلے پڑے ہیں۔ اب تم کرو گے یا پھر؟ کامنٹس میں آمین لکھو اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کو ضرور بھیجو جس کا رزق بند ہے اور یا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ شاید اللہ تمہارے ذریعے اس کا نصیب بدل دے اور تمہیں اس کا اجر دولت کی صورت میں دے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے اس مجرب ترین عمل میں غیب کے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پڑھیے گا۔ اور میں اس عمل کو گارنٹی سے 1 گھنٹے کا چیلنج کرتا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے میں تمہاری بند قسمت کے دروازے نہ کھل جائیں، اگر 1 گھنٹے میں تمہارے نصیب نہ بدل جائیں، اگر 1 گھنٹے میں تمہارے حالات نہ بدل جائیں، تو پھر کہنا، دیکھیں میں ایک ٹائم دے رہا ہوں کہ اتنا تیز اثر کرتا ہے یہ عمل، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کر دیتا ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھر دیتا ہے، یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ بس پڑھنا سچے دل سے ہے، پورے یقین سے ہے۔ ان 72 گھنٹوں میں، ان 3 دنوں میں، چاہے تینوں دن پڑھیں، چاہے تینوں میں سے کسی ایک دن بھی پڑھ لیں، اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو رزق اور پیسہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے
दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़िलहज्जा की अजीम तारीखों का यह अजीम अमल बुध, जुमेरात और जुम्मे का मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल का पहला वजीफ़ा देखें। आपने या गनियों या रज़ाकू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या गनियों या रज़ाकू को जिस ख़ास तरतीब से, जिस ख़ास तरीके से इस अमल में शामिल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आपने पहले नंबर पर या गनियों या रज़ाकू, या गनियों या रज़ाकू को अमल में शामिल करना है। ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ इल्म नहीं है, बल्कि नसीब बदलने वाला राज है। ये ज़ुल्हज्जा का महीना है, इस्लामी साल का आखिरी महीना, मगर रूहानी नेमतों का सबसे पहला दरवाज़ा है। देखें, पहली, दूसरी और तीसरी ज़ुल्हज्जा, ये वो 3 दिन हैं जब आसमान पर फरिश्ते ऐलान करते हैं, कौन है जो दौलत मांगे हम उतारें। ज़मीन पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो शख्स इन 3 दिनों में या गनियों या रज़ाकू पढ़े, उसकी किस्मत में अल्लाह ऐसी दौलत लिख देता है जो नस्लें सवार देती हैं। अगर 1, 2, 3 ज़ुल्हज्जा को बुध, जुमेरात या जुम्मा आ जाए तो समझो ये दिन नहीं, ख़जाने के दरवाजे हैं। ये वो दिन है जिन्हें औलिया अल्लाह ने चुना। ख़ास तौर पर गौसे पाक फरमाया करते हैं, जुमेरात और जुम्मे के दिन जो फ़कीर सच्चे दिल से या गनियों या रज़ाकू पढ़े, तो इस पर अल्लाह की तरफ से ऐसा फ़रिश्ता नाजिल होता है जो उसके नसीब को ऊँचा कर देता है। या गनियों यानी ए वो ज़ात जो हर चीज़ से बेनियाज है, जो बग़ैर मांगे देता है, जो ख़जानों का मालिक है। या रज़ाक यानी ए वो ज़ात जो हर ज़ुह रूह को रिज़्क़ देती है, जो वक़्त पर देता है और जितना चाहे देता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये अल्लाह के दरवाज़े खोलने वाली चाबियां हैं। सोचो, अगर कोई शख्स पहली, दूसरी या तीसरी ज़ुल्हज्जा की रात और दिन, बुध, जुमेरात या जुम्मे के दिन वज़ू करके तन्हाई में बैठकर गौसे पाक का बताया हुआ अमल या गनियों या रज़ाकू करे, तो कैसा मंजर होगा। आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, तकदीर के रजिस्टर में तब्दीली होगी। वो शख्स जिसे कल लोग गरीब कहते थे, आज उसे मालिक कह रहे होंगे। और याद रखो, अल्लाह का ख़जाना खाली नहीं है, बस हम मांगना भूल गए हैं। ये 3 दिन, ये 3 नाम, ये 3 दरवाज़े तुम्हें गरीबी से निकाल कर नसीब की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। या गनियों या रज़ाकू ये अल्फाज दौलत नहीं मांगते, दौलत देते हैं। अब तुम तैयार हो? क्या तुम अभी इस वली की दुआ का हिस्सा बनना चाहते हो, जिसकी ज़ुबान से निकला अमल आज तक, यानी कि आज तुम तक पहुंचा है? कमेंट्स में आमीन या गनियों या रज़ाकू लिखो और इस वीडियो को इन सब तक पहुंचाओ जो गुर्बत में डूबे हैं लेकिन ईमान रखते हैं। अब आपने करना क्या है, देखें, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठकर पढ़ें इस अमल को। देखें, आपने अमल पढ़ना है मेरे तरीके पर, जल्दबाजी नहीं करनी, भागा भागी नहीं करनी, बेदिली से, बेतरतीबी से नहीं पढ़ना, क्योंकि अल्लाह वालों के बताए हुए आमाल होते हैं, उन्हें तरतीब वाइज पढ़ा जाता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरफ से आलिम फाजिल बनने की कोशिश करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर आपका वजीफ़ा असर नहीं करेगा। फिर आप अभी इसी वक्त वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। करना क्या है पहले ये समझें। देखिए, अगर आप लोग पहली ज़ुल्हज्जा को पढ़ते हैं तो भी ठीक है, बुध के दिन, दूसरी को पढ़ते हैं, तीसरी को पढ़ते हैं, तीनों दिन पढ़ सकते हैं। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इन तीनों दिनों में किसी वक्त भी ये अमल पढ़ लें, अपनी दुकान पर पढ़ लें। जिन दुकानों पर देखें ग्राहक नहीं आते हैं, जहां सन्नाटे हैं, जहां बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया है, इस मौके को अगर आपने गनीमत समझ के इस मौके से फ़ायदा हासिल कर लिया तो यकीन माने आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने पहला वजीफ़ा या गनियों या रज़ाकू, या गनियों या रज़ाकू पढ़ते हुए इस अमल को शुरू करना है। देखिए, इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा या गनियों या रज़ाकू सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखें, तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा।
اور جو آپ کو آیت سورت جو چیز جس مقام پر جو ترتیب بتائی جائے گی اس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر عمل میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 40 بار یہ سورت روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے 40 بار نہیں اس عمل کو، یعنی کہ صرف جو تعداد بتائی جائے گی اس کے برابر پڑھنی ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دیکھیں آمین کے اندر 4 حروف موجود ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں جب عمل کے دوران بندہ اس کے 4 حروف کو اس کی تعداد کے برابر، یعنی جب وہ آمین پڑھتا ہے بار بار اس صورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اب جس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں وہ بندہ کیسے کامیاب نہ ہوگا، وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانوں کے حاصل نہ کرے گا؟ وہ تو جو چاہے گا مانگ لے گا، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس کی نماز کے بعد، یعنی کہ جس کی نماز اثر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ اثر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے کہ تو کوشش کرنا ذی الحجہ کی، دیکھیں سب سے بیسٹ وقت بتاؤں گا، سب سے نمبر 1 جو وقت ہے اس کا اثر کی نماز کے بعد ہے، یعنی کہ 1 2 3 ذی الحجہ کو، بدھ جمعرات جمعے میں تینوں دن اگر عصر کے بعد پڑھ لیں بہت زیادہ بہتر ہے، نہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی ان رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیتوں کو پڑھتا ہے تو دوستو بھائی بہنوں مالا مال ہو جاتا ہے۔ رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے، دولت پیسہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھتا ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے، لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا ہے پھر ان کے کیسے ان کی بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو دوستوں بھائی بہنوں آپ نماز کی پابندی کریں، یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور کسی سورت کو یہ شاید مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس خاص سورت کو خاص مقام حاصل ہے، اور سورت کو رحمت والی سورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے یہ سورت نازل ہی نہیں ہوئی ہے، تو جو خاص چیز ہوئی ہے کہ اس کے فائدے اور اس کی برکتیں بھی بہت خاص ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنی رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر تم نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی اور فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی، یعنی اس میں کتنا ہی کوئی وقت لگتا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستوں بھائی بہنوں، قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنے، وہ سورہ بڑی آسان سورہ ہے، بڑی کمال کی سورت ہے۔ آپ نے آج ذی الحجہ کی 1 2 3 تاریخ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کے اندر تیسرے نمبر پر وہ سورت بڑی آسان سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے، وہ سورت سورہ اخلاص شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
دوستو بھائیو بہنوں، یہ سورہ مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ جتنی صورتیں بتا رہا ہوں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے ان باتوں کو بڑی دھیان سے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی، کیونکہ جب بندہ وظائف کو اس کی شرائط کے مطابق پڑھتا ہے، طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں آپ اس سب سے اہم چیزیں، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 300 شہیدوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور رزق کے لیے آپ کو سب کچھ دیا جائے گا، اور آپ کے معاملات کو بھی حل کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھ اور مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور یہ ساری برکتیں تمہیں اس عمل کے ذریعے ملیں گی۔ 1، 2، 3 ذو الحجہ بدھ جمعرات جمعے کے دن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ جس نے بندے نے موقع گوا دیا پورے سال کا پچھتاوا اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ میں اور آپ لگا نہیں سکتے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، رب کریم نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے حشرے کو عظمت اور فضیلت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، آگے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، محرم، اور جن کو حرمت اور عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں عزتیں بڑھ جاتی ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، اس کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ حاجی حج کے لیے کعبہ کعبہ کے طواف کر رہے ہوں گے، حضور کے روضے انور کی زیارت کے لیے کچھ لوگ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس ویڈیو کو دیکھنے والے، اس عمل کو کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق اور حج عطا فرمائے، اتنے پیسے عطا فرمائے کہ وہ بندہ ہر سال حج کے لیے جائے۔ اللہ کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کا خیال گمان بھی وہاں پر نہیں جاتا جتنے اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، جس میں قربانی کا ذکر موجود ہے، تو قربانی والے ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ ویسے یہ عمل پورے سال دوستوں بھائیو بہنوں آپ کسی دن بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف اور صرف آپ لوگ 1، 2، 3 ذوالحجہ کے دن ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے نام ہے، قرآنی آیتیں ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، ان کے پڑھنے والوں کو فائدے ایسا ہو نہیں سکتا نہ ہو، لیکن آپ نے 1، 2، 3 ذوالحجہ کے دن ہی اس عمل کو پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے عالم بننے کی کوشش کریں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ مہینے کیوں عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ یہ کون سی صورت ہے؟ قرآن مجید کی مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں سے بڑی صورت کہلاتی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، اگر چند منٹوں میں مقدر آپ کا سنوارنا چاہتے ہیں، چند منٹوں میں تقدیر کھلوانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں، اور ہماری کیونکہ دوستوں بھائیو بہنوں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں آپ نے عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کامنٹس پہ اپنا نام بھی لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، بڑی محنت سے آپ کے لیے وقت نکال کر ویڈیو بناتے ہیں، پھر ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی آسان سی ہے، اس کو آپ نے آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دے گا، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کے گناہ کو بخش دے تو اس کی رحمت میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ دشمنوں کے لیے تیر کا ہدف ہے، جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر خیر کثیر مراد ہے، یعنی معجزات شفاعت،
مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی عطائیں اور صحابہ اکرام کی جماعت پاکیزہ، امت کی کثیر، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات، یہ ساری اس سورہ مبارکہ اس خیر کثیر کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ پھر حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 4 بار پڑھنا ہے، 4 سمتوں کے لیے ایک ایک بار پڑھنا۔ اس سردار آیت کو جس کا سب کو انتظار تھا کہ وہ سردار آیت کون سی ہے، یہ سردار آیت جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے، یہ حقیقتاً ہی سردار آیت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے کیا کہنے ہیں، اس کے ذریعے بندے کی شب و روز حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھ کے گھر سے نکلے تو سارے راستے میں محفوظ رہتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا تو اس کی برکت اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے جس کو ہر بندے کو جس کی تلاش ہوتی ہے، اسم اعظم ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، تو یہ آیت پڑھنے سے بندہ ہر قسم کی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بندے کا گھر بھی اس طرح کے تمام مسائل سے محفوظ رہتا ہے۔ جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ جنت کی یعنی کہ اعلیٰ چیز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت میں مستحق بن جاؤں، اور اللہ اپنے بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جو اس آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھتا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دوستوں، بھائیوں بہنوں، آیت الکرسی ہے۔ آخر میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔